أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لائق صد احترام حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے توحید سب سے پہلے کیوں؟ توحید سب سے پہلے کیوں؟ آج بہت سارے لوگ جماعت اہل حدیث کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ صرف توحید کی رٹ لگاتے، صرف توحید کی بات۔ تو آج اسی بات کو سمجھنا ہے کہ آخر ہم توحید کی رٹ ہمیشہ کیوں لگاتے؟ ہماری دعوت سب سے پہلے توحید کی دعوت کیوں ہے؟ سب سے زیادہ ہم فوکس، سب سے زیادہ محنت آخر ہم توحید پر کیوں کرتے ہیں؟ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جسے ہم سب کو سمجھنا ہے مختصر وقت میں۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، دو تین نکات میں اپنے اس خطبے کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کتاب و سنت میں توحید کو سب سے پہلے پیش کرنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوتی زندگی کا تذکرہ کیا ہے بڑے تفصیل سے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ ہر رسول کی سب سے پہلی دعوت، رسول کی بعثت کا مقصد ہی ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ۔ ہم پریکٹیکل نبیوں کی دعوت دیکھتے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم میں جب دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو کون سی دعوت پیش کرتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ ہر نبی کی یہ سب سے پہلی دعوت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو قرآن میں دیا ہے وہ توحید کا حکم ہے، اور سب سے پہلے قرآن میں جس سے منع کیا گیا ہے وہ شرک ہے۔ سورہ بقرہ کہ ابتدا میں آیت نمبر 21 اور 22 میں آپ پڑھیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اور یہ توحید کا پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے لوگوں کو دیا ہے۔ توحید سب کے لیے ضروری ہے۔ اے لوگو، تم سب اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سب کا معبود اللہ اس لیے ہے، اس لیے کہ سب کا خالق اللہ ہے۔
عبادت کے لائق سچا معبود صرف اللہ ہی ہے، اس لیے کہ سب کا خالق اللہ ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ یہ قرآن کا پہلا حکم ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا، پہلا نہیں، سب سے پہلی چیز جس سے اللہ نے منع کیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے کھڑے ہوئے مکی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی، تمہاری نجات اسی توحید میں مضمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دعوت کے لیے کہیں داعی بنا کر کے بھیجتے ہیں تو صحابہ کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وفي رواية إلى أن يوحد الله۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے تم انہیں توحید کی دعوت، پھر ایک بار دو بار دعوت دے کر کے خاموش بھی نہیں رہنا ہے، اس وقت تک تم توحید پر محنت کرتے رہو، صرف توحید کی دعوت۔ کب تک؟ جب تک وہ توحید کو سمجھ نہ جائیں اور توحید کو مان نہ لیں۔ اس کے بعد کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب توحید کا اقرار کر لیں، توحید کی دعوت کو قبول کر لیں، تب ان کو بتاؤ کہ تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کا معاملہ بعد میں، پہلے توحید۔ یہ کتاب و سنت میں حکم ہے، کتاب و سنت کا یہ حکم ہے کہ ہم سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس چیز پر ہم محنت کریں وہ دعوت توحید، توحید کی دعوت، ایک اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں تو عبادت کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ یا قوم اعبدوا اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعِبَادَةِ فَمَعْنَاهَا التَّوْحِيدُ، پورے قرآن میں جہاں بھی عبادت کا ذکر آیا ہے تو وہاں عبادت سے مراد توحید ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم توحید کو قبول کرو، توحید کو مان لو۔ توحید کی دعوت سب سے پہلے ضروری کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید یہ دین کی بنیاد ہے، توحید یہ دین کی بنیاد ہے۔ بنیاد جب مضبوط رہتی ہے تو اس پر قائم ہونے والی عمارت مضبوط ہوتی ہے، اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو اس پر قائم ہونے والی عمارت زیادہ دن تک نہیں ٹک سکتی۔ توحید یہ بنیاد ہے ہماری، توحید جتنی مضبوط ہوگی، ہمارا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، توحید میں ہم جتنے پکے ہوں گے،
ہمارا عمل اتنا مضبوط ہوگا، ہمارا عمل اتنا مضبوط ہوگا، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر توحید میں ہم پکے ہیں، عقیدے میں ہم پختہ ہیں، تو دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، 13 سال کی دعوت، صرف توحید کی دعوت۔ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید پر محنت کی ہے، کوئی دوسرا ٹاپک نہیں، صرف توحید۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ 13 سال توحید سمجھائے ہیں، اور 10 سال مدینہ جانے کے بعد پورا دین سمجھا دیے۔ 10 سال میں پورا دین سمجھا دیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، قربانی، تلاوت، جہاد، خلا، طلاق، نکاح، زندگی کے سارے مسائل مدینے میں صرف 10 سال میں بیان کیے۔ صرف نبی کا حکم ہوتا تھا، صحابہ عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ نبی کا اشارہ ہوتا تھا، صحابہ اپنے جان و مال سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں وہ صفائی ہو، ادھر حکم پیمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ جذبہ، یہ شوق، عمل کا یہ جذبہ ایک مسلمان کے اندر کب آئے گا؟ جب وہ توحید میں پکا ہوگا، جب وہ عقیدے میں مضبوط ہوگا، جب وہ منہج میں پختہ ہوگا، جب اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں پختہ ہوگی، تو دین پر، شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان، دین پر چلنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ دین کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو بڑی آسانی سے وہ برداشت کرے گا۔ دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ لٹا کر کے بھی اس کا یہ تصور ہوگا، اسے یہ احساس ہوگا، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دین پر چلنا آسان ہوگا۔ یاد رکھو، یہ توحید دین کی بنیاد ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت توحید، دنیا کی سب سے بڑی بزدلی شرک ہے۔ یاد رکھیے اس اصول کو، دنیا کی سب سے بڑی طاقت توحید ہے اور سب سے بڑی بزدلی شرک ہے۔ ایک مشرک جس کا عقیدہ کمزور ہو، جو اللہ کے دربار میں بھی آتا ہو اور غیر اللہ کے دربار میں بھی حاضر ہوتا ہو، ہفتوں سے پورے پلان بنا کر کے، تیاری کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، سفر پر روانہ ہوتا ہے، آگے اچانک اس کے سواری کے سامنے کوئی بلی گزر جاتی ہے۔ دیکھیے مشرک کتنا بزدل ہوتا ہے، ایک بلی کے گزر جانے سے وہ ڈر جاتا ہے، سفر سے واپس چلا آتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا سفر آگے کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، میں اپنے سفر میں کامیاب نہیں ہوں۔ جس کے دل میں رب العالمین کا خوف نہیں ہوتا ہے، دنیا کا سارا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ توحید کی طاقت ہے۔ جس کے پاس توحید ہو، اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون کے جادوگروں کا واقعہ موجود ہے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا۔ جادوگر مقابلہ کرنے سے پہلے کافر تھے، ابھی ایمان ان کے دل میں نہیں آیا، فرعون سے بھیک مانگ رہے تھے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دیا اور ہم جیت گئے تو ہم کو اجرت اور مزدوری کیا ملے گی، بدلہ کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے قریبی درباری ہو جاؤ گے، میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ ان کے دل میں جب مقابلہ شروع ہوا، فن والا فن کو سمجھتا ہے،
جب مقابلہ شروع ہوا جادوگروں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ موسیٰ تو کوئی جادوگر نہیں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کا اعلان پورے مجمع میں سب کے سامنے کر دیا۔ فرعون کا پورا پلان فیل ہو گیا۔ فرعون نے دھمکی دی، میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پیر الٹے کٹ کراؤں گا۔ دیکھیے جب تک ایمان نہیں تھا وہ فرعون سے بھیک مانگ رہے تھے، بزدل تھے، کمزور تھے۔ جب ان کے دل میں ایمان آ گیا، توحید آ گئی، فرعون کو للکار رہے ہیں اور کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ خَاص إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے فرعون تو جو چاہے کر لے، ہمیں سزاؤں سے ڈراتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ ہماری دنیا بگاڑے گا، ہم کو قتل کرا دے گا۔ اب ہمارے سامنے دنیا نہیں، ہمارے سامنے اب آخرت ہے۔ یہ توحید کی طاقت ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہی توحید صنف نازک، لوگ بولتے ہیں کہ عورت بڑی صنف نازک، لیکن اگر اس کے پاس توحید آ جائے، ایک صنف نازک عورت ذات کے پاس کتنی بڑی طاقت آ جاتی ہے۔ آسیہ امرات فرعون کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور ان کو ایمان والوں کے لیے مثال بیان کیا۔ جب اس نیک بندی نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، فرعون اس پر ظلم ڈھایا، اس کے ہاتھ اور پیر میں میخیں گاڑے، کافی ظلم کیا، لیکن وہ بندی ایمان سے نہیں ہٹی، بلکہ اللہ سے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے لوگو اس توحید کو معمولی مت سمجھو، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ شجر و حجر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ اسی توحید کے لیے بنے ہیں۔ جب تک توحید دنیا میں باقی ہے، توحید والے اس دنیا میں باقی ہیں، جب تک یہ کائنات باقی ہے، توحید ختم، دنیا ختم۔ یہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہدایت کے لیے، سب کچھ اسی توحید کے لیے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری سیرت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وطن سے نکالا گیا اسی توحید کے لیے۔ سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اوجھلی ڈالی گئی، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کی پیشانی زخمی کی گئی، طائف کے سفر میں پتھروں سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ یہ سب کچھ اسی توحید کی خاطر۔ یہ توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی دولت اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن ایمان، توحید، یہ صحیح عقیدہ، یہ صحیح منہج اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں اگر ہمارے پاس توحید ہے، ہم خوش نصیب ہیں اگر ہمارے بچے توحید والے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں اگر ہمارے والدین توحید پرست ہیں، ورنہ اگر ہمارے ماں باپ مشرک ہوں، مر جائیں شرک پر، ان کے حق میں ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی سعادت ہے میرے بزرگوں دوست۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون توحید کی خاطر، ظالم ابو جہل، ان کے شوہر، ان کا نوجوان بیٹا، ان کے سامنے ان کو برہنہ کیا گیا، بڑی بے رحمی اور بے شرمی کے ساتھ اس نے سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ شہادت سے پہلے اس نے ڈرایا، تو اپنے انجام کی فکر کر لے سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ظالم، تو مجھے میرے انجام سے ڈراتا ہے، تو اپنے انجام کی فکر کر لے، میں تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے جا رہی ہوں، میری آخرت کامیاب، تو اپنے انجام کی تو فکر کر۔ توحید یہ دین کی بنیاد ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت۔ یہ توحید ضروری کیوں ہے؟
اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توحید پر محنت کیوں کرنا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو شبہات سے بچانا ہے۔ توحید منہج جتنا مضبوط ہوگا کوئی بھی فتنہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اس زمانے میں طرح طرح کے فتنے ہیں، کہیں صحابہ کرام پر اعتراض ہے، کہیں انکار سنت کا فتنہ ہے، تو کہیں کوئی اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ عرب کے علماء سے علم حاصل کرو، دنیا کے فتنے موجود، کوئی بھی فتنہ آتا ہے ہمارے نوجوان اس فتنے کی طرف لپکتے بھاگتے، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس فتنے کا شکار ہو جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری توحید کمزور ہے، ہم عقیدے میں منہج میں کمزور ہیں، جس کی وجہ سے بڑی آسانی سے ہم ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے بار بار، ایک بار نہیں، بار بار تقویت الایمان، کتاب التوحید، اصول ثلاثہ، اصول اربعہ، نواقض اسلام، ایسی توحید کی کتابیں، ابتدائی اور بنیادی کتابیں بار بار ہمارے نوجوانوں کے درس میں پیش کیا جائے، تاکہ یہ عقیدے اور منہج میں مضبوط ہو اور کوئی فتنہ ان کو گمراہ نہ کر سکے۔ اور آخری بات، توحید اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس ایمان ہو، توحید ہو، شرک سے اس کی زندگی محفوظ ہو۔ ورنہ ہماری زندگی میں کتنے بھی اچھے عمل ہو، کتنی نیکیاں ہو، اگر ایمان نہیں، توحید نہیں، تو اللہ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے کافروں کا عمل بے وزن ہوگا۔ تو میں نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ توحید سب سے پہلے ضروری اس لیے ہے کہ یہ توحید کی بنیاد ہے، اور دوسری چیز ہمیں فتنوں سے، شبہات سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو توحید میں پختہ ہونا ضروری ہے، اور تیسری چیز آخرت کی کامیابی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے توحید ضروری ہے۔ بغیر توحید کے ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو انہیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک، مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، توحید کی دعوت دینے والا بنائے، لوگوں کو توحید سمجھانے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔